السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیات 282 سے 286 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ ہم سورۃ بقرہ کے اختتام کی طرف آ گئے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں ہم نے سود کے بارے میں پڑھا تھا۔ ان آیات میں ہم قرض کے بارے میں پڑھیں گے کہ قرض کا اللہ تعالیٰ نے صحیح طریقہ کون سا بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم باہم لین دین کرو، بدین قرض کا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، فاکتبوہ، پس تم اسے لکھ لو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتبٌ، ایک لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ، ولا یأبی، اور نہ انکار کرے، کاتبٌ، لکھنے والا، ان یکتبا، یہ کہ وہ لکھے، کما، جیسا کہ علمہ، سکھایا اسے، اللہ تعالیٰ نے، فلیکتب، پس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل للذی، اور چاہیے کہ وہ املا کرے وہ شخص، علیہ، جس پر، الحق، حق ہے، ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ، جو رب ہے اس کا، ولا یبخس، اور نہ وہ کمی کرے، منہ، اس سے، شیئن، کچھ بھی، فإن، پس اگر، کان، ہو، الذی، وہ شخص جو، علیہ، جس پر، الحق، حق ہے، سفیہن، نادان ہے، او ضعیفن، یا کمزور ہے، او لا یستطیع، یا نہیں وہ طاقت رکھتا، ان یملا، یہ کہ وہ املا کرائے، ہوا، وہ، فلیجملل، پس چاہیے کہ وہ املا کرائے، ولیشہ، جو سرپرست ہے اس کا، بالعدل، عدل کے ساتھ، واستشہدوا، اور گواہ بنا لو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، فإن لم یکونا، پس اگر نہ ہو وہ دونوں، رجلین، دو مرد، فرجل، تو ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں، ممن، اس میں سے، جنہیں، ترضون، تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے، ان تضل، یہ کہ بھول جائے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، فتذکر، تو یاد کروا دے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، الاخری، دوسرے کو، ولا یأبی، اور نہ انکار کرے، الشہداء، گواہ، اذا ما، جب بھی، دعوا، وہ بلائے جائیں، ولا تسأموا، اور نہ تم اکتاہٹ محسوس کرو، ان تکتبوہ، یہ کہ تم لکھ لو اسے، صغیرن، چھوٹا، او کبیرن، یا بڑا، الی اجلہ، اس کے مقرر وقت تک، ذالکم، یہ، اقسط، زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، واقوم، اور زیادہ درست ہے، للشہادتی، گواہی کے لیے، وادنا، اور زیادہ قریب ہے، اللہ، یہ کہ نہ تم ترتابوا، شک میں پڑو، الا، مگر، ان تکونا، یہ کہ ہو، تجارتن، تجارت، حاضرتن، حاضر، تدیرونہا، تم لین دین کرتے ہو، جس کا، بینکم، آپس میں، فلیسا، پس نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، اللہ، یہ کہ نہ ہو، تکتبوا، تم نے لکھا اسے، واشہدوا، اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرو، ولا یضار، اور نہ نقصان پہنچایا جائے، کاتب، لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ گواہ کو، وَإِنْ، اور اگر، تفعلوا، تم ایسا کرو گے، فإنہ، پس بے شک وہ، فسوق، نافرمان ہے، بکم، تمہاری، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ویعلمکم، اور وہ سکھاتے ہیں تمہیں، اللہ تعالیٰ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 282 قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ جب سود حرام کیا گیا تھا تو قرض کا اللہ تعالیٰ نے صحیح طریقہ بیان فرمایا۔ وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اصولی طور پر 3 باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا۔ سب سے پہلے اسے لکھ لو، دوسرا مدت کو مقرر کر لو، تیسرا گواہ بنا لو۔ لوگ ادھار یا قرض کے معاملے میں تحریر کو معیوب اور بے اعتمادی کی علامت سمجھتے ہیں۔ اجل مسمى میں
عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس آیت سے بیع سلم کا جواز ثابت ہوتا ہے اور اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، بیع سلم کہ کسی چیز کی قیمت بیشگی ادا کر دی جائے اور وہ چیز مقرر کردہ وقت پر بعد میں وصول کر لی جائے۔ ممن ترضون من الشہداء یعنی جو دیانت، ایمانت اور اخلاق کے اعتبار سے قابل اعتماد سمجھے جاتے ہیں ان کو گواہ بناؤ۔ غیر مسلم کی شہادت جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ الا ان تکون تجارت یعنی اگر تجارت میں لین دین نقد ہو، ادھار نہ ہو تو گواہ بنا لینا ہی کافی ہے، لکھنا ضروری نہیں ہے۔ ولا یضار کاتب اور نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے، یعنی ان کی مشغولیت کے وقت ان کو تنگ کر کے بلایا جائے یا غلط شہادت پر مجبور کرنے کے لیے انہیں خوف زدہ کیا جائے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِن اور اگر تم ہو علی سفرٍ سفر پر، ولم تجدوا اور تم نہ پاؤ کاتباً کوئی لکھنے والا، فرہان تو رہن میں رکھنا، مقبوضۃ قبضے میں دی ہوئی چیز کو، فَإِن پس اگر آمینہ اعتبار ہو جائے بعضکم تمہارے بعض کو بعضاً بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي پس چاہیے کہ ادا کرے وہ، الَّذِي تُؤْمِنَ جو امن بنایا گیا، امانتہ اس کی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو کوئی چھپائے گا اسے، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ آثم گناہگار ہے، قلبہ اس کا دل، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما اس کو، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 283 میں یہ بیع اور قرض کی ایک دوسری شکل تھی، یعنی اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرو تو تمہیں لکھنے والا نہ مل سکے یا لکھنے کے لیے قلم اور دوات میسر نہ ہو تو مقروض کو چاہیے کہ قرض دینے والے کے پاس کوئی چیز رہن یعنی گروی رکھ دے۔ سفر کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ معاملہ زیادہ تر سفر میں پیش آتا ہے، ورنہ رہن رکھنا حضر میں بھی جائز ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو تھی وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی۔ سفر میں رہن نص قرآنی سے ثابت ہو گیا اور حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے۔ جو چیز رہن میں رکھی جائے، یعنی اگر دودھ والا جانور ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چارہ ڈالنے کے بدلے میں اس کا دودھ پینے کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا منع ہے، یہ سود کے زمرے میں آتی ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرض لینے والے کا اعتبار کر لے اور کوئی چیز رہن رکھے بغیر اسے قرض دے دے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کا قرض اس کو واپس دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِن اور اگر تم ظاہر کرو ما انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ یا تم چھپاؤ اسے، یحاسبکم محاسبہ کریں گے تمہارا بھی اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ، فیغفر پس وہ بخش دیں گے، لمن یشاء جسے وہ چاہیں گے، ویعذب اور وہ عذاب دیں گے، من یشاء جسے وہ چاہیں گے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول ایمان لائے رسول، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، الیہ اس کی طرف سے، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مؤمنوں پر بھی، کلن ہر ایک، آمنہ ایمان لایا، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسولہ اس کے رسولوں میں سے، وقالو اور انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک تو بخش دے ہمیں، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے میری امت کے لوگوں کے لیے وہ خیالات اور وسوسے معاف کر دیے گئے ہیں جو ان کے دلوں میں آئے، اس وقت تک کہ اس کو زبان پر نہ لے آئیں یا ان پر عمل نہ کریں۔ لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتے اللہ تعالیٰ نفساً کسی جان کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق،
لہا اسی کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اس کے ذمے ہے، مکتسبت جو اس نے کمایا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ تو ہمیں پکڑنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم خطا کریں۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ تو اٹھوانا، ہم علینا ہم پر، اسرن ایسا بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ ڈالا تو نے اسے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا نہ تو اٹھوا ہم سے، ما اس بوجھ کو جو لا طاقت لنا نہیں طاقت رکھتے، لنا ہمارے لیے، بھی جس کی، واعفو اور تو درگزر فرما، عنا ہم سے، وغفر اور تو معاف کر دے، لنا ہمیں، وارحمنا اور تو رحم فرما ہم پر، انت تو مولانا ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس تو مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ یہ اور اس سے پہلی آیت جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گئی تھیں۔ جو شخص رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی، انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، 2 نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، ایک نور سورۃ فاتحہ اور دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کی مانگی ہوئی چیز آپ کو ضرور ملے گی۔ اللہ تعالی ہمارے ہر اس جائز کام کو پورا فرما دے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ امید ہے کہ ہم سورۃ بقرہ کے مضامین میں سے بہت کچھ ہمارے ذہن میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں جیسے اس نے عمل کرنے کے لیے ہمیں اپنی اس قرآن میں ہدایت دی ہے ویسا ہی ہمیں بنا دے اور ہماری ہر غلطی ہر گناہ کو معاف کر دے، آمین۔